إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن ربي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. یہ سورۃ القصص کی 25ویں آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. واقعہ معروف ہے، حتیٰ کہ وہ جگہ بھی یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی جو مدائن شعیب کے نام سے معروف ہے. مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں العلا جہاں ساتھ ہی مدائن صالح، مدائن صالح وہ مقام جہاں پہاڑوں کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بڑی خوبصورت اور بڑے بڑے اور چھوٹے اور درمیانے مختلف قسم کے گھر بنائے تھے. اتنی طاقتور قوم تھی لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ملیا میٹ کر دیا. آج ان کا نام و نشان تک دنیا میں موجود نہیں ہے. اس سے اور آگے گزریں تو سعودی عرب کی سرزمین کا اینڈ اس طرف سے آنے والا ہوتا ہے اور وہاں جا کے مدائن شعیب ہے. وہیں بیر موسیٰ، وہ کنواں جس کنویں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پلایا. وہ بکریاں جنہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں لے کر ایک طرف رکی ہوئی تھیں، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، لوگ چلے گئے، یہ بچیاں بیچاری آئیں اور حوض کے قریب بکریوں کو کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے اپنا معاملہ بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور جب تک قوم اپنے جانوروں کو پانی پلا نہیں دیتی تب تک ہم اپنی بکریوں کو پیچھے روک کے رکھتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی بکریوں کا، جانوروں کا بچا کچھا پانی اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں. کیونکہ وہ جاتے ہوئے کنویں کا ڈھکن جو ہے اس کے اوپر دے جاتے تھے، وہ ڈھکن جسے کئی آدمی مل کر کنویں کے اوپر دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام وہی ہیں کہ ایک مکہ مارا اور آدمی کی جان نکل گئی. قرآن کریم نے اس کو بڑے بہترین انداز میں ذکر کیا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، اس کی جان نکل گئی. وہی موسیٰ علیہ السلام جس ڈھکن کو قوم کے کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے پکڑا، ایک طرف رکھ دیا اور پانی نکالا. شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا، بچیاں پانی پلا کے جانور لے گئیں. اور پھر گھر جا کے جب لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا
کہ آج ایسے ہوا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹا ہوتا تو وہ بکریاں لے کے گیا ہوتا، بیٹیاں ہی ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے اس آدمی کو کہو ہمارے والد تمہیں بلاتے ہیں۔ وہ لڑکی آئی، اس کے آنے کا، اس کے چلنے کا، اس کے گفتگو کرنے کا انداز اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اسی آیت قصص 25 میں فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا میں لپٹی سمٹی ہوئی آئی، علی استحیاء، اس کے چلنے کا انداز، اس کے گفتگو کرنے کا انداز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ کتنی حیادار لڑکی ہے، اور اس لڑکی کی حیا کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ آج کل خواتین کی عموماً عادت ہے کہ چلتے ہوئے ایک بیماری بہت بڑی کہ اچھی قسم کی خوشبو لگا کے نکلیں گی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس نیت سے خوشبو لگا کے باہر نکلے کہ میری خوشبو لوگوں کی ناک تک پہنچے تو وہ زانی عورت ہے۔ خوشبو لگا کر، بن ٹھن کر، اریاں نیم اریاں، ایک عرصے تک آپ دیکھتے رہے کہ پوری خلیج ہمارے ملکوں جیسی تھی، پردے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سعودی عرب میں خیر رہی، اور وہاں نیم اریاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدھی پونی ننگی اور تھوڑی بہت ڈھکی ہوئی۔ یہ کوئی حیا کا انداز تھوڑا ہے۔ پھر چلتے ہوئے عجیب انداز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں بھی شاید کوئی آدمی کے نفس کو سکون پہنچتا ہے۔ جوتا ایسا پہنا ہوا ہے کہ یہاں سے چلنا شروع کریں دور تک آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک، عورت جا رہی ہے۔ اب اگر کسی نے نہیں بھی دیکھنا تو یہ سنے گا، دیکھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، خوشبو سے، لباس سے، اور اس ٹھک ٹھک سے۔ حیا ہے یہ ہیں وہ عورتیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے خبر دے گئے ہیں۔ مائلات ممیلات، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، وہ عورتیں خود لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں، اور ان کے سر جو ہیں ان کے اوپر اس انداز سے جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے کہ جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہے۔ یہ نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے اور فرمایا کہ ابھی میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ قوم آئے گی جن میں یہ بیماری ہوگی، اور آج آپ دیکھتے ہیں یہ بیماری عام ہو چکی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی کی حیا کا تذکرہ کیا اور فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی آئی جو حیا کا پیکر تھی، تمشی علی الحیا علی الاستحیاء، وہ پوری حیاداری کے ساتھ آئی اور آ کے کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے بابا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلا کر خدمت کی ہے وہ آپ کو اس کا معاوضہ ادا کریں۔ وہ بھی تو نبی ہیں، ایسے ہی کسی نے پانی پلا دیا ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ خیر، آج تو معروف ہے نا، کام کروایا جزاک اللہ خیر، بات ختم۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے جزاک اللہ خیر تو کافی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بیٹی کو بھیجا جاؤ اس آدمی کو دیکھو، اگر وہیں ہے تو لے کے آؤ، اور موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے ہوئے۔
ادھر پانی پلایا، یہاں ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو دے گا میں تیرے در کا سوالی ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں۔ گئی لڑکی گئی، دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا مانگ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تیرے در کا سوالی ہوں۔ اب در کا سوالی، مسافر بھاگے کہاں سے گئے، بھوک لگی ہوئی ہوگی، یقیناً طلب ہوگی پانی کی بھی، پانی تو موجود تھا لیکن بھوک۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے کو دیکھا کہ وہ میرے در کا سوالی ہو کر بیٹھ گیا ہے، اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ نہ صرف روٹی دی بلکہ روٹی پکانے والی بھی دے دی۔ ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں کہ روٹی بھی دی اور ووٹی بھی دی، بیوی کو ووٹی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگا اور اللہ رب العزت نے مانگی روٹی، اللہ نے فرمایا روٹی بھی، اور روٹی پکا کے دینے کے لیے بیوی بھی۔ اور اس لڑکی کی جو اللہ رب العزت نے اسپیشلی شان اور انداز جو بیان فرمایا ہے وہ ہے اس کی حیاداری۔ حیا ایک ایسا خلق ہے، ایک ایسا اخلاق ہے کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُق، ہر دین کا کوئی نہ کوئی اسپیشل اخلاق ہوتا ہے، اسپیشل اخلاق۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں آج کل کہا جاتا ہے جی کیا انگلش ٹائمنگ ہے، یعنی کہا جائے نا 5 بجے آؤ، آدمی 5 بجے ٹھک سے السلام علیکم کہے، کیا انگلش ٹائمنگ ہے؟ ہم نے گویا کہ یہ اخلاق کافر کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ ٹائم پہ آنا اسی کا معاملہ ہے، ہم تو لیٹ لطیف ہیں، جب کبھی پہنچیں گے پہنچ جائیں گے۔ یہ اخلاق مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا، کافروں میں ہے اور یہ کافی معروف ہے۔ بے ایمانی مسلمانوں میں ہے، لین دین کے معاملات میں خاص طور پر، اور کافر اس سے بچے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ دِينٍ خُلُق، ہر دین کے لیے کوئی اسپیشل اخلاق ہوتا ہے۔ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کا اخلاق، اسلام کا اسپیشل اخلاق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے۔ اور یہ سنن ابن ماجہ، شعب الایمان بیہقی اور معجم طبرانی کبیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حسن درجہ کی سند سے ثابت ہے۔ ہر دین کا اخلاق ہے، اور ہمارے دین کا اخلاق کیا ہے؟ حیا۔ عورت ہو مرد ہو، ہر حال میں اسے حیا کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حیا کو خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ مر برجل یعظ اخاہ فی الحیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا ہے۔ نصیحت کرنا اپنے بھائی کو، دین و نصیحت، دین تو ہے ہی نصیحت کا نام، خیر خواہی کا نام، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے رہنا۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہو، اسے چھوڑ دو، فَإِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، حیا تو خیر ہی لاتی ہے، اگر حیا ہے تو اس کا نتیجہ خیر ہی ہوگا، حیا خیر و برکت کا ذریعہ ہی بنے گی۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من شعب الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ حیا ہے۔ اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون،
اور ایک روایت میں ہے بضع و ستون، بضع یہ 3 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے، عربی میں بضع 3 سے 9، یعنی 60 سے زیادہ، 70 کے قریب قریب، یا 70 سے زیادہ اور 80 کے قریب قریب۔ ایمان کے اتنے شعبے ہیں، ایمان کے اتنے درجے ہیں، اور ان درجوں میں سے آپ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ، اور دوسری روایت میں ہے فافضلها، ان میں سے سب سے بہترین اور افضل ترین درجہ ہے قول لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے افضل ہی نہیں، سب سے بہتر ہی نہیں، بلکہ یہ اساس ہے۔ جب تک لا الہ نہیں ہے بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آدمی کو اگر کفر چھوڑنا ہے اور اسلام لانا ہے تو کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ اس کو قبول کرے گا، اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا، اور نیچے والا درجہ جو ہے وہ ہے راستے سے کوئی اذیت ناک چیز ہٹانا۔ راستے میں پتھر ہے، راستے میں کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے، راستے میں کوئی ایسی چیز ہے، اس چیز کو ہٹا دینا، یہ کمتر درجہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ حیا شعبۃ من شعب الایمان، یعنی پہلے گنتی کر لی، اعلیٰ بھی بتا لیا، ادنا بھی بتا لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی اسپیشل ذکر کرنے کا معنی کیا ہوا؟ لا الہ اعلیٰ ترین، سب سے نیچے اماطۃ الاذیٰ، اذیت ناک چیز کو راستے سے ہٹانا، اور بہترین شعبہ، ایک بہترین شعبہ جو ہے وہ حیا ہے۔ اور حیا سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذکر کیا ہے لا یاتی الا بخیر، اور ایک حدیث میں ہے الحیاء کلہ خیر، حیا تو ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ اور بعض احادیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں الحیاء خیر کلہ، یعنی الفاظ کا ہیر پھیر ہے، معنی ایک ہی ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے، اس کا نتیجہ خیر ہے۔ آدمی اگر حیادار ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ کئی لوگوں کو، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ سگریٹ پیتے ہیں لیکن ماں باپ کے سامنے نہیں پیتے۔ کیوں؟ ان کے سامنے پیتے ہو حیا آتی، شرم آتی ہے، یہی معنی ہوتا ہے نا، بے ادبی ہوتی ہے، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کئی لوگ ماں باپ کو تو کیا باہر نہیں پیتے، لوگوں سے حیا آتی ہے، داڑھی والا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، لیکن اندر دھواندار طریقے سے پیتے۔ حیا نے فائدہ دیا یا نہیں؟ کم از کم باہر نکلتا ہے، لوگوں سے حیا کرتا ہے، جبکہ اسے اللہ سے حیا پہلے کرنا چاہیے تھی۔ اللہ تو اندر باہر، اندھیرا روشنی اجالا، ہر وقت ہر جگہ بندے کو دیکھ رہا ہے۔ حیا یقیناً خیر لاتی ہے، بہتری لاتی ہے، اور حیا جو ہے یہ کوئی صرف زبانی کلمہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی شرم اور حیا، یہ لفظی نہیں، حیا ایک حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ایمان کے اجزاء میں سے فرمایا کہ ایک جز ہے۔ اور ایمان قول، عمل اور عقیدہ، ان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ کر دیا تو میں ایماندار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میں ایماندار نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اب اس کے لیے اعمال چاہیے، اس کے لیے عقیدہ چاہیے۔ ایمان قول، عمل اور عقیدہ، ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔
اگر یہ تینوں چیزیں یا ان میں سے کوئی بھی ایک کم ہوگی تو ایمان ناقص ہوگا، نامکمل ہوگا. اور پھر ایمان کے شعبے اور ایمان کے درجے ہیں، اور ایمان معروف مسئلہ ہے. امت اسلامیہ میں بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. یہ صحیح بخاری شریف میں الفاظ ہیں، الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. ہمارے بعض کبار اہل علم بلکہ ائمہ میں سے بعض نے اس کا انکار کر دیا، کہا نہیں، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. ایمان ایک جگہ پہ گویا کہ سل ختم ہو گیا اور سوئی ایک جگہ پہ جا کے اڑ گئی. یہی معنی ہوگا نا کہ نہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، سوئی ایک جگہ پہ رک گئی کیونکہ سل ختم ہو گئی. جب تک سل کام کرتا رہے گا، اور وہ سل کیا ہے؟ عمل، عقیدہ اور عمل. عقیدے میں کمزوری آئے گی، اللہ سے بھی مانگ لیا، غیر اللہ سے بھی مانگ لیا، کیا ایمان موجود ہے اتنا ہی؟ 5 وقت کی نمازیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دی، پڑھتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ تہجد کیا فرض نمازیں بھی چھوڑ دی، کیا اس کا ایمان ابھی وہی ہے؟ اعمال صالحہ سے، عقیدے کی اصلاح سے ایمان بڑھتا ہے، اور اعمال سیئہ، قبیح اعمال سے، برے اعمال سے، گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے. یہ ہے ایمان کی اصل حقیقت. اس بات کو مان کے اب آپ یہ کہیں گے کہ شعبہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، تو پھر اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کان اشد حیاء من الادراء فی خدرہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں موجود کنواری لڑکی، ادراء فی خدرہا، وہ کنواری لڑکی جو اپنے پردے میں رہتی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے. اور اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے اسے گویا کہ دوسرا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، پردے کی اتنی پابندی. العذراء حضرت مریم کو بھی کہا جاتا ہے، حضرت مریم العذراء، مریم بطول. حیا کی انتہا کہ کنواری لڑکی بھی اتنی حیادار نہیں ہوتی جتنے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے. اور امت جو ہے ان چیزوں سے آہستہ آہستہ تہی دامن ہوتی چلی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس، پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اشج عبد القیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تجھ میں 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بڑی پسند ہیں. ان 2 باتوں میں سے، 2 عادتوں میں سے پہلی کیا تھی؟ الحلم. حلم، بردباری، آرام سے، سہج پکے جو سو میٹھا ہو. اور میں نے واقعہ بھی ذکر کیا تھا کہ لوگ باغم باغ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے. وہ آئے، اپنی اونٹنی کو بٹھایا، آرام سے ساتھ رک گئے، اور بعد میں ان کی دوسری اونٹنی ان کے سامان والی آئی، اس میں سے کپڑے نکالے، کپڑے تبدیل کیے، بن ٹھن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو فرمایا اشج، تجھ میں 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور وہ ہے الحلم. ایک یہ کہ تم بردبار ہو، تم پہ کوئی زیادتی کر جائے تو تم برداشت کر لیتے ہو. دوسرا انا، کہ تم بڑے متحمل مزاج ہو، بھاگا باغی یہ نہیں، تم میں بڑا وقار اور بڑی سکینت ہوتی ہے، تم جلد بازی سے کام نہیں لیتے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اشج میں تیسری چیز جو تھی وہ تھی الحیا، حلم اور آرام سے ہر کام کو سر انجام دینا، اور تیسری چیز حیا.
ابو داؤد اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت یہ حدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کو اگر حیادار ہونا ہے، آپس میں ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، کوئی ڈرتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہوئے، جیسے میں نے مثال دی سگریٹ پینے والے کی، حیا کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے گناہ ہیں ظاہر میں ہم نہیں کرتے لیکن اندر کرتے ہیں. اصل حیا اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے جو کہ عالم الغیب والشہادہ، جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ غیب میں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورۃ نساء کی پہلی ہی آیت، فرمایا کہ اللہ تم پر نگران ہے، تمہیں ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ رقیب ہے تمہارا. اور سورۃ العلق میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، بندے کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ باہر ایک گناہ نہیں کرتا، اندر جا کے کرتا ہے، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ اسے اندر بھی دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم، کیا اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ بان اللہ یری، اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر، ہمارے باطن، ہمارے پردے کی باتیں، ہماری ہر چیز کو جانتا ہے. اگر آدمی میں اللہ سے حیا کرنا آ جائے تو پھر وہ معاملہ بہت اچھا ہو جائے. دنیا داری میں ایک دوسرے سے حیا کرتے ہوئے ہم کافی گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے حیا آ جائے تو پھر بہت ہی زیادہ گناہوں سے بچ جائے. جو ہم اندر جا کے کرتے ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کہنے سے حیا نہیں کرتا. ہمارے یہاں حق کہنے میں بھی حیا ہے اور حق سننے میں بھی حیا ہے. میں نے شاید کئی ایک مرتبہ یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل، آپ کی طہارت اور آپ کے وضو اور تیمم کے مسائل ریڈیو سے شروع کیے، ریڈیو ام القوین UAE سے، متحدہ عرب امارات سے. ان مسائل کے ضمن میں نے ایک مسئلہ بیان کیا جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے اکٹھے نہا لیتے تھے، حتیٰ کہ پانی لیتے ہوئے ہمارے ہاتھ بھی ایک دوسرے کو لگ جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پانی لیتے اور میں کہتی کہ میرے لیے بھی کچھ بچا کے رکھیں. یہ مسئلہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، صحیح حدیث میں موجود ہے. یہ 1 بجے پروگرام جایا کرتا تھا، شام کو ٹیلی فون آ گیا مجھے، صاحب آپ نے تو آج حد کر دی. کہا کہ پتہ نہیں آج مجھ سے کون سی حد ہو گئی ہے. ہم تو آپ کا پروگرام سارے فیملی بیٹھ کے بڑا، جیسے آدمی کہتا ہے کہ ہم تو باجماعت ہو کر آپ کا پروگرام سنتے ہیں، اور آج تو آپ نے، انہیں تکلیف کیا ہو رہی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی کے اکٹھے نہانے کا ذکر کیوں کیا؟ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کہنے سے نہیں گھبراتا. نبی کی بیوی بیان کرے اور ہماری بہو بیٹی ہمارے سامنے سن نہ سکے. نبی کی بیوی نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی. امت اسلامیہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق دیا کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں. جب اللہ رب العزت نے اتنا قرب انہیں دیا ہوا ہے، ہم بستری سے آگے اور کیا ہوگا؟ نہانے میں کیا مذائقہ ہے؟ لیکن اس کو اتنا شرم بنا لیا. میں نے کہا اتنے ناراض نہ ہو جائیے، ہمیں معلوم ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. ریڈیو لگا ہوا ہو، گانے سنیں، سارے لوگ مل کے سن رہے ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے. میں نے کہا کہ آج کل بہت مشہور ہے فلاں ڈرامہ اور فلاں فلم، سارے فیملی پوری بیٹھ کے فلمیں دیکھیں. میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سے تو بالکل پوشیدہ نہیں اور ہم سے بھی پوشیدہ نہیں. میں نے کہا اس وقت گوارا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کا عمل سنا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات سنی،
اور آپ کو اپنی بیوی سے اپنی بیٹی سے شرم آنے لگی. یہ ہے ناجائز شرم. یہ وہ شرم ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ لا یستحی من الحق. اللہ حق سے شرم نہیں کرتا. ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھا. ہمارے کہتے ہیں نا کچھ حیا والے مسائل، شرم و حیا والے، یہی جو مسئلہ سمجھ لے کہ حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، جماع کے، جنابت کے. اور خاتون نے آ کے ایک مسئلہ پوچھا، لیکن اس نے سب سے پہلے یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق. اے اللہ کے رسول، اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، میں یہ پوچھ رہی ہوں. اور پوچھا مسئلہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بعض مسائل ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتائے، خاتون نہیں سمجھ سکی، ساتھ بیوی موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا میرے پاس آ جاؤ، تفصیل میں سمجھا دیتی ہوں. اگر حیا کریں گے تو دین کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ اگر آپ حیا کریں گے اپنے بہو بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو دین کیسے سکھلائیں گے؟ ان کو وہ کتابیں لا کے دیجئے جن میں یہ باتیں نہ ہوں گی. آدھا دین ان کے پاس، نہ تیتر نہ بٹیر. یہی ہوگا یا نہیں؟ ساری عمر غسل جنابت کا پتہ نہیں چلے گا، ساری عمر پلیدی میں، ناپاکی میں گزر گئی یا نہیں؟ یہ حیا نہیں ہے کہ آدمی دین کے مسائل سیکھنے میں، دین کے مسائل بیان کرنے میں، دین کے مسائل سننے میں حیا داری. یہ سنیے، پڑھیے، سیکھیے. اللہ کے نبی کی بیویوں نے، صحابیات نے یہ مسائل ہمیں سنائے، ہمیں پہنچائے، اور یہ قیامت تک پہنچائے جانے چاہیے. اتنی حیادار شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ سارے مسائل کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے یا نہیں؟ ہماری حیا کچھ اور طرح کی ہوتی ہے جو کہ اصلاً مطلوب ہی نہیں ہے. حیا اللہ رب العزت سے اگر کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتیں. اللہ کی نعمتوں پر آپ صرف ایک نظر ڈال کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہم اللہ سے حیا کر رہے ہیں. اس کی اتنی نعمتوں سے روزانہ ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے کرتوت اس کے خلاف جا رہے ہیں. کیا یہ حیا ہے؟ ہمارے یہاں تو معمولی سا کسی پر آدمی احسان کر دے نا تو اس کو کوئی کام کہیں، وہ کسی مجبوری کا ذات، شرم نہیں آتی؟ ابھی کل اللہ رب العزت کی ہم پہ اتنی نعمتیں ہیں جو گنی نہیں جا سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. یہ حیا نہیں ہے. اگر اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈالیں اور تھوڑا سا خیال کریں تو بندے کے دل میں حیا پیدا ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی آدمی دیکھ لے کہ میں اللہ کی نسبت، اللہ کے حوالے سے میں کیا کیا غلطیاں، کوتاہیاں اور نافرمانیاں کر رہا ہوں. یقیناً آدمی کو حیا آئے گی، حیا کا مادہ پیدا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہمیں یہ علم ہو جائے، ہمارا یقین پکا ہو جائے. زبانی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ عالم الغیب ہے، یہ زبانی کہتے ہیں. ہمارے ایمان کی بہت ساری چیزیں میں پہلے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں، لیکن کرتے ہیں عبادتیں مختلف. اس طرح کوئی ایک بات نہیں. زبانی ہم کچھ کہتے ہیں، ہمارے دل میں وہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اعمال قلوب ہیں، دلوں کے. ایمان دلوں کا عمل ہے. پہلے نمبر پر قول، پھر یقین، اور اس کے بعد اعمال صالحہ اور اعتقاد کی بات آتی ہے. اگر آدمی اللہ کی اس ذات کے بارے میں یقین کر لے کہ وہ عالم الغیب ہے، ہمیں اندر بھی دیکھ رہا ہے، باہر بھی دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، یقیناً آدمی کو حیا آنا شروع ہو جائے گی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، الحیا لا یاتی الا بخیر.
کہ حیا تو خیر ہی لاتی ہے، اور حیا خیر ہی لاتی ہے جب یہ صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ ایک زبانی جمع خرچ ہے کہ ہم یہ مسئلہ ہمیں اس میں کہتے ہوئے حیا آتی ہے، یہ مسئلہ ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن جہاں شرم کرنا ہے، جہاں حیا چاہیے، وہاں حیا کا نام بھی نہ ہو۔ یہ حیا کوئی زبانی چیز نہیں ہے۔ حیا کے لیے ہمیں اگر اللہ سے حیا کرنی ہے تو اس کے لیے ہر وہ مقام جہاں اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کو دیکھے، یعنی جو اس کی ممنوع کردہ چیزیں ہیں ان سے باز رہیں، اور ہر وہ مقام جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھے، جو اس کے احکام اور اوامر ہیں ان پہ عمل کریں، تو پھر یہ حیا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہیں، اللہ کے اوامر کی نافرمانی کریں، اپنی مرضی کریں، اور پھر کہیں کہ ہم بڑے حیادار ہیں، تو یہ حیا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی حقیقت بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حقیقی معنوں میں حیا کرو۔ یعنی ایک ہے کہ ہم حیا کرتے ہیں، ہم حیادار ہیں، نہیں، اللہ سے حقیقی معنوں میں حیا کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو سارے حیا کرتے ہیں۔ قلنا یا رسول اللہ انا لنستحیی والحمدللہ۔ اب صحابہ سے بڑا حیادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کون ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو الحمدللہ سارے حیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیسا ذاک، یہ جو تم کہہ رہے ہو یا تم جسے حیا سمجھتے ہو، یہ نہیں۔ آپ نے اب حیا کی حقیقت بیان فرمائی کہ حیا کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْإِحْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَاهُ۔ حقیقی حیا کیا ہے کہ تم اپنے سر اور سر کے اندر جو کچھ ہے ان کی حفاظت کرو۔ اب سر اور سر کے اندر کیا کچھ چاہیے؟ یہاں سے اوپر چلے جائیں ذرا تھوڑا سا، اب دیکھیں کافی چیزیں ہیں یا نہیں۔ دماغ ہے کھوپڑی کے اندر، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ایک انسان کے لیے، ورنہ انسانی شکل کے جانور بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عقل دے کر انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا۔ سر کی حفاظت یعنی اپنے دماغ کی حفاظت، جو سر کی کھوپڑی کے اندر ہے۔ دماغ کی حفاظت کیا ہوگی؟ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن دماغ کے ساتھ ادھر ادھر آلت فالت، کچھ حیا والی کچھ غیر حیا والی، مختلف قسم کی فلمیں دماغ میں چلائے ہوئے ہیں۔ فلم چلانے والی بات ہے نا، کسی کے بارے میں سوچنا، کسی کے بارے میں غیر محرم عورتوں کے بارے میں سوچ لیا، یہ جو پریشان خیالی ہے یہ بھی حیا کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی بچا کے رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس میں کبھی کوئی غلط تصور اور کبھی کوئی غلط چیز نہ آئے۔ دماغ کی حفاظت تبھی ہوگی نا، اور سر کے اندر ہی یہ کان بھی ہے، کوئی چیز ایسی نہ سنو جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ حفاظت تو یہی ہوگی نا، اگر گانے بھی سنتے جائیں اور ہر چیز سنتے چلے جائیں تو پھر یہ کئی لوگ میوزک کے اتنے رسیہ ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے پہلے نمبر پہ ریڈیو یا کیسٹ یا جو بھی، آج کل تو اتنی چیزیں آ گئی ہیں، پہلے ریڈیو تھا، پھر کیسٹ ریکارڈر آ گئی، آج کل یہ جو کیا ہے یو ایس پی، وہ لگا کے اس میں کوئی ایک نہیں ہزاروں، ایک اتنی سی چیز ہے، ہزاروں گانے اس میں ہیں، وہ لگایا ہوا۔ آج کل اگر یہ رویہ ہے ہمارا تو ہم نے کانوں کا کیا خیال کیا ہے، کانوں کی حفاظت کیا کی ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی
دعا نہیں، یاد ہی نہیں کہ سواری کی دعا کیا ہے، سواری کے لیے کیا دعا کر کے چلنا چاہیے، لیکن یہ بیٹھتے ہی چالو کیا، گانے سنتے سارا سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کبھی کچھ ایسا ہو جائے تو کیا یہ خاتمہ خیر ہوگا؟ کانوں کی حفاظت غلط باتوں سے، کانوں کی حفاظت گانے اور موسیقی سے، کانوں کی حفاظت غیبت اور چغلی سے۔ کئی لوگ چغلی کرتے نہیں لیکن سننے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، بلکہ چغلی کرتے کرتے آدمی ذرا تھوڑا رکنے لگے، ہاں تم وہ بات کر رہے تھے، لقمہ دیا اور پھر اس کو چالو کر لیا اور پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کانوں کا عمل ہے، اس سے بھی اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور سر میں ہی 2 آنکھیں بھی ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ محرم غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے، کیا آپ نے دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ یہ باتیں کوئی میرا خیال ہے تفصیل طلب تو نہیں ہے نا کہ کیا دیکھنا جائز ہے کیا دیکھنا جائز نہیں ہے، کیا سننا جائز ہے کیا سننا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ سر کی اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کی حفاظت کرو۔ ایک چھوٹے سے جملے میں آپ نے دریا بند کر دیا۔ دماغ کو پریشان خیالی سے، آوارہ خیالات سے بچاؤ، آنکھوں کو بری چیزوں سے بچاؤ، اور کانوں کو بری باتوں سے، برے کلمات سے بچاؤ۔ یہ اصل حیا ہوگی۔ اور سر کے کھاتے میں جب جائیں گے تو کیا وہی زبان بھی نہیں آ جائے گی؟ زبان کہاں ہے؟ یہ سر کے حصے کے اندر ہی آئی ہے یا نہیں؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ زبان میں اتنی برائیاں ہیں، زبان کے اتنے گناہ ہیں کہ اہل علم نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ آفات اللسان، زبان کی آفتیں۔ اور ابھی حال ہی میں پہلے ایک کتاب پاکستان میں شائع ہوئی تھی، اسے نئے سرے سے ایڈٹ کر کے ہم نے بنگلور سے شائع کروائی ہے، زبان کی تباہ کاریاں، جس میں زبان سے صادر ہونے والے گناہ جو ہیں کہ زبان سے کون کون سے گناہ نکلتے ہیں۔ زبان بے شمار گناہوں کا منبع ہے، اس پر بھی اگر کنٹرول رکھیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ بھی حیا کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، دماغ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے الحیا ان تحفظ البطن وما حوا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ اب پیٹ کی حفاظت کرو، پہلے نمبر پر تو یہ کہ حرام خوری سے اپنے پیٹ کو بچاؤ۔ حفاظت ہوگی یا نہیں؟ حلال آئے کھائے جائیں، حرام آئے کھائے جائیں، مشکوک آئے کھائے جائیں، تو پھر حفاظت ہم نے کیا کی؟ ہم نے تو اپنے پیٹ کو کھلا چھوڑ دیا، جو بھی چاہے داخل کرتے چلے گئے۔ یہ پیٹ کی حفاظت نہیں ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ صرف حلال۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضہ ودینہ۔ حلال واضح، حرام واضح، ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ ہمارے یہاں مشتبہ امور کے بارے میں بڑا عجیب رویہ ہے۔ مشتبہ امور کا معنی یہ ہے کہ ان سے بچ جائیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، اس نے اپنا دین اور آبرو محفوظ کر لی۔ یہ مشتبہ امور کے بارے میں۔ حرام سے بچنا ہی بچنا ہے۔ حلال ہمارے لیے جائز ہے، مشتبہ امور کے لیے بچ جائیں۔ فرمایا جو بچ گیا اس نے دین بچا لیا۔ ہمارے یہاں عموماً وہ کام کر کے پھر پوچھیں گے فتویٰ، پہلے کر لیں گے پھر بعد میں پوچھیں گے۔ بھائی جب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، پہلے پوچھئے۔ اور یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے بعض دفعہ بعض نوجوان
بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں اور یقین آتا ہے دل کو کہ یہ واقعی حلال کھانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے کاروبار سے متعلقہ، اپنی سروس کے دوران آنے والے پیسوں سے متعلقہ، مختلف قسم کے ذرائع آمدنی جو ہے ان کے متعلقہ پوچھ کے کہ کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں۔ اور اگر آدمی پہلے پیسوں کا ڈھیر گھر میں لے آئے، استعمال کر لے اور بعد میں پوچھے کہ کیا یہ جائز ہے، تو اب کیا پوچھنے کا فائدہ؟ اب تو کام کر چکے، آئندہ کے لیے پھر بھی اچھا رہا۔ پہلے پوچھ لیجئے، کیونکہ یہ مشتبہ ہے، یہ صریح حلال نہیں، صریح حرام بھی نہیں، مشتبہ ہے۔ پوچھئے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، یعنی عام لوگ اسے نہیں جانتے، اہل علم سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور پیٹ کے اندر ہی دل بھی ہے، پیٹ کو بچانا ہے، پیٹ کی حفاظت کرنا ہے تو دل بھی پیٹ کے اندر ہی ہے۔ اور دل وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو جاؤ۔ جب حدیث میں یہ حلال حرام کی ساری بات بتا دی آپ نے، فرمایا کہ اللہ کی بادشاہوں کی کچھ چراگاہیں ہوتی ہیں جن میں کچھ چیزیں منع ہوتی ہیں، اللہ کی بھی کچھ چراگاہیں ہیں جو اللہ نے منع کیے ہوئے امور ہیں، اور آخر فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا تو سارا جسم ہی صحیح ہو جائے گا۔ واضح سی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل پر کنٹرول کر لیا، دل کو سنبھال لیا، دل کو صحیح راہ پہ لگا لیا، تو سارا جسم تو اس کے تابع ہے، سارا جسم اس کے تابع۔ دوسرے اعتبار سے زبان کی بھی بڑی حیثیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو بندے کے اپنے آزاد زبان سے کہتے ہیں۔ اب یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہمارا ایمان ہے، فرمایا اور ہوگا اور ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ سارے آزاد زبان سے کہتے ہیں کہ تیری مہربانی، سیدھی رہنا، صحیح رہنا، اگر تم صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، یعنی بچے رہیں گے۔ وَإِنْ اِعْوَجَجْتَ، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، اِعْوَجَجْنَا، ہمیں بھی اگلے ٹیڑھا کر دیں گے۔ یہ زبان ہے۔ اور دل کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ اگر خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ ان صالحت صالح الجسد کلو، یہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ خراب ہو گیا وہ ٹکڑا تو سارا جسم ہی خراب ہو گیا۔ اور پھر فرمایا الا وہی القلب، وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو بڑے معروف صحابی ہیں۔ آدمی اگر حیا اپنانا چاہتا ہے، حیادار بننا چاہتا ہے، تو چوتھی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے ذکر موت اور فنا کا۔ اذا تذکرت انک ستموت وانک ستبلا وان تذکر الموت والبلا، وان تذکر الموت والبلا۔ چوتھی بات یہ، پہلی بات اپنے سر کو اور جو کچھ اس میں ہے ان کی حفاظت کرو، دوسری بات اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، تیسری بات ذکر موت، موت کو یاد رکھو۔ اور تمہارے جسم نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، گل سڑ جانا ہے، سارا معاملہ ختم ہو جانا ہے، اور تمہیں پھر اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی زندگی میں جو کیا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں رہے تو یقیناً آدمی گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم بھی آئے گی کہ ہم نے کل تیرے سامنے آنا ہے،
آ کے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ اگر یہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس وقت پوچھ لیا تو پھر ہمارا کیا ہو؟ آدمی اپنی موت کو یاد رکھے۔ اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، آخرت کو سنوارنا چاہا، وہ دنیا کی زینت، کھانا پینا، لباس، روٹی کپڑا، یہ حق ہے بندے کا، استعمال کرے۔ ایک ہے بلا وجہ کے تعیشات۔ ہماری ایکسیسریز اتنی ہو جاتی ہیں، ہماری گاڑیوں کی، موبائلوں کی، فلاں کی اور گھروں کی، جنہیں تعیشات کہا جاتا ہے، یعنی عیاشی۔ عیاشی اچھے لفظوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عیاشی کا معنی اصل میں ہوتا ہے اچھی زندگی جینا۔ تعیشات یعنی ضرورت سے زائد اخراجات کرنا، فضول خرچی کے معنوں میں۔ اگر آدمی اللہ کے سامنے حیا کے ساتھ پہنچنا چاہتا ہے تو فرمایا من اراد الآخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے گا۔ جائز اخراجات، کوئی منع نہیں، لیکن فضولیات، فضول خرچی اور اسراف اور تبذیر، دونوں چیزیں، ان سے وہ بچ جائے۔ اسراف جائز اور حلال چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر ناجائز چیز میں چاہے 1 ریال خرچ کرے گا وہ تبذیر شمار ہوگی، اور تبذیر بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذرین ہیں، جن کا پیسہ حرام میں جاتا ہے، وہ شیطان کے بھائی۔ لا تبذر، فضول خرچی، ایسی ناجائز چیزوں کی خرید پر پیسہ ضائع نہ کرو، بے شک یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دے، سمجھ لے تو سمجھیں کہ اس میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، حیا آ جائے گی۔ اور اس بات کو اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کو لے کے سمجھیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4، 5، 6 مختلف عدد کے ساتھ کوئی چیزیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے یہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلنے پائے گا جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے۔ بعد میں 5 کا تذکرہ، بعد میں 6، لیکن وہ 4 کے اندر ہی وہ آ جاتی ہیں۔ مختصراً یہ پہلی بات یہ کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان عمرہ فیما افنا، کہ عمر کہاں فنا کر کے آگے۔ دوسرا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گوا دی۔ جوانی تمہاری عمر کا ایک بہترین حصہ تھا جس میں تم نیک اعمال سر انجام دے سکتے تھے، وہ تم نے کہاں ضائع کیے۔ وعن علمہ فیما عمل فیہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں جن چیزوں کا علم تھا ان میں تم نے عمل کتنا کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا تھا، یعنی حلال حرام جو بھی آ رہا ہے سب آ جائے نہیں، پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تھا، مال کمایا کہاں سے۔ وفیما انفقہ، اور اسے خرچ کہاں کیا۔ اور ان جسمہ ہی فیما ابلا، تمہیں صحت دی تھی، تندرست کیا تھا، تم نے صحت سے کیا فائدہ اٹھایا۔ جب تک بندہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا، آدمی محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے سے حل لے نہیں پائے گا۔ اگر یہ تصور بھی ہمارے ذہن میں ہو تو یقیناً بندے کے دل میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نہ صرف آپس میں حیا کرنے بلکہ اللہ سے بھی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپس میں حیا کریں گے تو بہت سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، اور اللہ سے حیا کریں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔
الا کوئی کبھی انسان بشر ہے، نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی نسل، اس کی قوم، اس کی ذریت، اس کی آل اولاد، قیامت تک آنے والے لوگ وہ بھی بھولتے رہیں گے۔ یہ بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق